4 بہنیں اور ایک کنوارا نوکر۔ یہ کہانی اکیلے چھپ کر دیکھنا، یہ بڑی مشکل سے ملی ہے، ڈیلیٹ ہونے سے پہلے پہلے دیکھ لینا۔ میں گاؤں کا ایک نوجوان مرد تھا اور مجھے اپنی طاقت پر بڑا مان تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ طاقت ایک گناہ کی نظر ہو جائے گی۔ میں 4 بہنوں کا نوکر تھا اور وہ چاروں بہنیں رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جاتیں اور کہتیں آج اپنی طاقت ہمیں دکھاؤ۔ پھر باری باری رات کے اندھیرے میں میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی کوئی اتنی رات کو میرے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ میں نے فوراً اونچی آواز میں پوچھا کون ہے، تو باہر سے مجھے مالکن کی آواز سنائی دی۔ اپنی بڑی مالکن کی آواز سن کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دل میں عجیب عجیب طرح کے خیالات بھی آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اتنی رات کو کیا معاملہ ہو گیا ہے جو مالکن خود میرے دروازے پر آ گئی ہیں۔ مالک بھی تو گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر میری چاروں مالکن ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں انہیں اندر لے آیا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں اپنی مالکنوں کو کہاں بٹھاؤں۔ وہ چاروں میری ہی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور پھر کہنے لگیں کہ فاروق آج ہم چاروں تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب تک تم نے خود کو ہمارا وفادار ثابت کیا ہے، آج ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے ہمارے وفادار ہو۔ فوراً سینے پر ہاتھ باندھے اور مالکن سے کہا کہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر بڑی مالکن مسکرائی اور کہنے لگی تو پھر آج تمہاری مضبوطی کا امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے مرد ہو، تم میں کتنا دم ہے۔ مالکن کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں بہت زیادہ دم رکھتا ہوں، آپ کا ہر کام فوراً کر سکتا ہوں۔ میں گاؤں کا لمبا نوجوان تھا، واقعی بہت دم رکھتا تھا، اسی لیے میں نے مالکن سے کہا کہ آپ بس حکم کریں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میری بات سن کر میری مالکن نے بہت گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور پھر اپنی شرٹ سائیڈ میں کر کے میرے سامنے اپنے بڑے بڑے مالکن کی اس حرکت پر میں ششدر رہ گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن ایسا کرے گی۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور مجھ سے کہا کہ ہم چاروں ہی اس زندگی سے پریشان آ گئے ہیں، اب تم ہی ہو جو ہماری مشکل آسان کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو آج کی رات ہم چاروں کو ہی باری باری۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک چاروں مالکنوں نے اپنے کپڑے ہٹا دیے اور ان کی حالت دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ اس لیے میں نے مالکنوں کے حکم پر ان چاروں کو 1 گھنٹے میں ہی، جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ماں باپ بہت احتیاط کرتے ہیں، خاص کر کسی غیر مرد کو تو گھر میں بلا ضرورت داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ میرا مالک بہت ہی عجیب سا انسان تھا۔ 4 جوان بیٹیوں کی موجودگی میں اس نے مجھے اپنے گھر پر ملازم رکھ لیا تھا اور میرے ذمے ان چاروں کی ضروریات کا خیال رکھنا تھا اور ان کے کام کاج کرنا تھا، اسی لیے میں سارا دن ان چاروں کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ یہ نوکری کرنا میرے لیے مجبوری تھی۔ دراصل میری شادی کے بعد سے مستقل طور پر میں بے روزگار رہا تھا، کبھی کوئی اچھی نوکری لگ ہی نہیں سکی اور پھر میرے پاس بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ ایک بیٹی کا باپ کے بعد میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھا تو میری بیوی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا تو کوئی کام کرو یا پھر میں اپنی بچی کو لے کر اپنے مائکے واپس چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہوا۔ نوکری کے لیے تو میں پہلے ہی مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن نوکری مل ہی نہیں رہی تھی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے میں پڑھ لکھ نہیں سکا تھا، کوئی خاص ہنر بھی میرے پاس نہیں تھا، بس جہاں بھی کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ملتی میں کر لیتا تھا۔ لیکن آج کے اس دور میں چھوٹی موٹی ملازمت سے گھر چلانا کہاں آسان تھا، اسی لیے میرے لیے زندگی مشکل ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا تو میں نے مختصر سا سامان باندھا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب میں بڑے شہر جا رہا ہوں اور وہیں سے کما کر پیسہ بھیجوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ مزید تنگی میں گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا ایک دوست شہر میں رہتا تھا، میں سیدھے اس کے پاس پہنچ گیا اور پھر اسی کے توسط سے میں اپنے مالک سے ملا۔ مالک نے مجھے بتایا کہ اسے اپنے گھر کے لیے ملازم کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میں اس نوکری کو کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بیوی اور بیٹی کا سوچ کر میں راضی ہو گیا اور جب مالک مجھے پہلی دفعہ اپنے گھر میں لے کر داخل ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مالک کی 4 خوبصورت جوان اور حسین بیٹیاں تھیں اور چاروں ہی شہزادیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ انہوں نے قیمتی ترین لباس پہن رکھے تھے اور چہرے پر میک اپ بھی تھا۔ مالک نے ان چاروں سے میرا تعارف کروایا اور کہنے لگا یہ میری بیٹیاں ہیں اور تمہارا کام ان کی خدمت کرنا ہے، ان چاروں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ ان چاروں کی ماں نہیں تھی، اسی لیے مالک ان کے لیے شاید زیادہ ہی فکر مند تھا۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیسی نوکری ہے، میں مرد ہو کر 4 لڑکیوں کی ضرورتوں کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے تو ان کے کمرے میں جانا بھی ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ میرے گھر کا ماحول تھوڑا مذہب قسم کا تھا اور ان چیزوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔
लेकिन उस वक्त नौकरी की ज़रूरत होने की वजह से मैंने हामी भर ली। और फिर बड़ी बात तो ये थी कि मुझे रहने के लिए क्वार्टर भी मिल रहा था। मेरे सारे ही मसले मुझे इस नौकरी से हल होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगले ही दिन से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा मालिक बहुत ही अमीर आदमी है और कारोबार के सिलसिले में सारी सारी रात भी घर से बाहर रहता था। दिन में कम ही मालिक घर पर होता था। मेरी मुलाजमत दिन भर की थी। रात को मैं अपने क्वार्टर में चला जाता, लेकिन सारा सारा दिन मैं अपने मालिकों के आगे पीछे घूमता। वो चारों बहुत ही अजीब मालूम होती थी। अपने अपने कमरों में बंद रहती। मुझे अपनी ज़रूरत पर बुलाती तो भी काम से काम रखता। ज़्यादातर तो वो सोती ही रहती थी। कभी कोई मुझसे बिला ज़रूरत बेतकल्लुफ़ नहीं हुई थी। और मुझे इस बात की खुशी थी कि जितनी मेरी तनख्वाह थी उसके मुकाबले में मेरा काम कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात और अजीब थी। मुझे चौकीदार ने बताया कि इस घर में कोई भी मुलाजिम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। पता नहीं मालकिन ऐसा क्या करती हैं कि कुछ ही दिनों में मुलाजिम भाग जाता है। तुम भी यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकोगे। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। अब तक उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, बल्कि मुझे तो सारी मालकिनें सीधी सादी सी लगी थी। चौकीदार कहने लगा, कुछ दिनों की बात है, फिर यकीनन ये तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई कारनामा ज़रूर करेंगी। मालिक तो खुद इनसे परेशान है, इसीलिए उन्हें बहुत सख्ती में रखता है। मुझे भी यह हिदायत दी है कि मैं किसी तरह उन्हें बाहर ना जाने दूं। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो वो आहिस्तगी से मेरे कान में कहने लगा, मुझे तो ये चारों ही बड़ी अयाश किस्म की लगती हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। वो अपनी मालकिनों के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था। मैंने तो कभी किसी भी मालकिन को अयाश नहीं पाया था। मगर फिर कुछ दिन ही गुजरे और मुझे चौकीदार की बात काफ़ी हद तक ठीक महसूस हुई। एक दिन बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। मैं फ़ौरन पहुंच गया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए महीना होने वाला है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर मालकिन ने अपना पर्स खोला और मुझे कुछ पैसे निकालकर बिला ज़रूरत ही पकड़ा दिए और कहने लगी कि इन पैसों को तुम अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर लेना। मालकिन की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। बिला वजह ही मालकिन ने मुझे हज़ारों रुपए दे दिए थे। खैर, मैंने खुशी से पैसे रख लिए, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अगले दिन भी मेरी दूसरी मालकिन ने मुझे पैसे दे दिए और उसने भी यही बात की कि इन पैसों से अपने मसले हल कर लो। मालकिन की इस दरिया दिली पर मैं हैरान रह गया था। चारों ही मेरी मदद करने को तैयार थीं, जबकि मैंने किसी से मदद मांगी नहीं थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और पैसे मुझे मिल रहे थे, इसीलिए मैंने खामोशी से सारे पैसे रख लिए। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि यकीनन इस दरिया दिली के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये मालकिन ज़रूर मुझसे कोई ख़ास काम करवाना चाहती होंगी, लेकिन वो ख़ास काम क्या था ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया ना हो सका। मेरी चारों मालकिनें सारा सारा दिन घर पर ही रहती थीं। मैंने कभी किसी मालकिन को घर से बाहर लॉन में भी जाते हुए नहीं देखा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो पढ़ी लिखी थीं या नहीं। अलबत्ता वो घर में भी खूब बन संवर कर रहती थीं। एक शाम मालिक अपने काम से घर लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारे शाहपुर थे और फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सारी बेटियों को वो शाहपुर दे दिए। मालिक के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशी नज़र आ रही थी। वो कहने लगे, तुम लोगों की किस्मत से मैंने बहुत सारा पैसा बनाया है, इसीलिए तुम लोगों के लिए ये तोहफे लेकर आया हूँ। वो अपनी बेटियों के लिए खुद खरीदारी कर कर आए थे और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मालिक अपनी बेटियों की ज़रूरत का सारा सामान खुद ही उन्हें ला कर देते थे। शायद उनकी बेटियों को बिल्कुल भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, जैसा कि चौकीदार ने बताया था। कीमती तरीन कपड़ों से भरे हुए वो शापर्स पकड़ कर भी मालकिन के चेहरों पर खुशी नहीं आई थी। वो सब बेदिली से अपने बाप से वो शापर लेकर अपने कमरे में चली गई थीं। मालकिनों के इस अंदाज पर मैं हैरान रह गया था। फिर मुझे लगा कि शायद वो इस घर से बाहर जाना चाहती हैं और ख़ुद ख़रीदारी करना चाहती हैं, इसीलिए खुशी नहीं हुई। लेकिन ये इन बाप बेटियों का ज़ाती मसला था और मैं इस मसले में पढ़कर अपनी नौकरी ख़राब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा। उनके जाने के बाद मालिक ने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगा, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। तुमने बहुत आराम से उनकी ज़िम्मेदारी उठा ली है और हैरत की बात यह है कि ये लोग तुम्हारे साथ भी खुश हैं, वरना इससे पहले मैंने जितने भी मुलाजिम रखे वो सब के सब उनसे तंग आकर चले गए थे। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, तुम और भी दिल लगाकर काम करो। मालिक के इस तरह तारीफ़ करने पर मैं खुशी से खिल उठा था। अक्सर मैं सोचता कि पता नहीं कैसी बहनें हैं, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करती, वरना तो बहनें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारती हैं। मेरी बहनें भी एक दूसरे से खूब लड़ती झगड़ती थीं, खेल कूद किया करती थीं, लेकिन ये चारों तो अपनी ज़िंदगी में ही मगन हैं, जैसे एक दूसरे से कोई वास्ता ही ना हो।
میں نے کبھی کسی کو کسی دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا اور اس بات پر بہت زیادہ حیران بھی ہوا تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے پورا مہینہ گزر گیا اور پھر ایک دن میں صبح جب بنگلے پر پہنچا تو میری مالکن کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی انہیں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً مالکن کو پانی پلایا اور پوچھا کہ مالکن کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں مالک کو بلاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ مالک تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ اور پھر مالکن نے مجھے تیل کی بوتل پکڑائی اور کہنے لگی میرے پیروں کی مالش کرو۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہوا کہ مالک کس طرح مجھ سے اپنے پیروں کی مالش کروا سکتی ہیں، لیکن مالکن نے اپنے پیر میرے آگے کر دیے اور خود بیڈ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی پڑی کیونکہ شاید مالکن کے پیروں میں بھی بہت تکلیف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن کہنے لگی کہ اب میرا درد کم ہو گیا ہے، تم اپنے کام مکمل کرو، اور میں مالکن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مالکن کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر بالکل نارمل سے تاثرات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالکن کو اچانک سے ہوا کیا تھا۔ رات تک وہ بھلی اچھی تھی، پھر صبح ان کی اتنی عجیب سی حالت کیوں ہو رہی تھی؟ میں ساری مالکنوں کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگا اور پھر ایسے ہی شام ہو گئی۔ شام کے وقت میرا مالک گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ وہ بڑی مالکن کے کمرے میں گیا اور پھر وہاں سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ یہ تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالک کس بات پر غصے میں تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ مالکن سے خفا ہے، کیونکہ وہ مالکن کو بہت برے لفظوں میں ڈانٹ رہا تھا اور آگے سے مالکن کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بڑا ہی ظالم باپ ہے، پہلے ہی مالکن تکلیف میں ہے اور مالک انہیں اور ڈانٹ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مالک نے ساری بیٹیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر خوب چیخو پکار کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ مالک کے جانے کے بعد جب میں مالکنوں کے پاس پہنچا تو وہ سب ہی اداس چہرے لیے بیٹھی تھی۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور پھر رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ میری بیوی کا فون آیا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ یاد تو میں بھی اسے کر رہا تھا۔ ایک مہینے سے میں اس کے بغیر تنہا زندگی گزار رہا تھا اور سردی کی راتوں میں اس کی کمی کا احساس مجھے شدت سے ستا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں فون پر ہی اسے اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا اور پھر فون بند کر کے میں بھی کروٹیں بدلنے لگا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو میری بیوی کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے آگے لہرانے لگتا۔ اس سے دور ہو کر سارے گیلے شکوے بھی ختم ہو گئے تھے۔ جب تک ہم قریب تھے تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب سے میں شہر آیا تھا اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی میری جدائی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر واپس جاؤں گا گھر اپنے گاؤں میں اور شازیہ کے ساتھ 2-4 دن گزار کر لوٹ آؤں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آدھی رات کے وقت مجھے کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری چاروں مالکن رات کے اس پہر میرے دروازے پر کھڑی تھیں۔ پھر میری بڑی مالکن نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں عزت سے ان چاروں کو اندر لے آیا۔ میں بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، اتنی رات کو وہ چاروں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اور پھر بڑی مالکن نے مجھ سے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی فاروق تم جب سے آئے ہو تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن آج کی رات ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں۔ جو ہم تم سے کہیں گے کیا تم اسے پورا کر سکتے ہو؟ میں نے حیرت سے ان چاروں کو دیکھا اور کہا مالکن میں آپ کا وفادار ملازم ہوں۔ اب تک آپ نے جو بھی کام مجھ سے کہے ہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر دوسرے نمبر کی مالکن کہنے لگی آج ہم تمہاری طاقت آزمانے آئے ہیں، ہمیں پتہ تو ہے کہ تم کتنے مضبوط انسان ہو۔ مالکن کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کہ ایسا کون سا کام کروانا ہے مالکن کو۔ اور پھر اچانک ہی بڑی مالکن نے اپنے کندھے سے قمیص سرکا دی۔ جیسے ہی میری نظر بڑی مالکن کے کندھے پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے کندھے پر بڑے زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی درندے نے انہیں بری طرح سے نوچ لیا ہو۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی ان زخموں کو غور سے دیکھو، ہم ہر رات زخموں کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہر رات ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی مالکن نے اپنی تینوں بہنوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی قمیص کندھوں سے سرکا دی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی حالت بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو ہمیں اس مشکل زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکنوں سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، آپ لوگوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ بڑی مالکن کہنے لگی کہ جسے تم ہمارا باپ سمجھتے ہو وہ ہمارا باپ نہیں بلکہ ایک گھٹیا انسان ہے جو ہمیں خرید کر یہاں لایا ہے۔ ہم چاروں ہی چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور محبت کے نام پر بیوقوف بنا کر ہمیں شہر لایا تھا یہ، اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔
گیا اور اب یہ آدمی ہر دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات بھر ہمیں نوچتا ہے اور پھر صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کو ہاں نہ کر پائیں تو پھر وہ آدمی اس طرح ہم پر چیختا چلاتا ہے جیسے آج صبح چیخ رہا تھا۔ ان چاروں نے بتایا کہ ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادی لڑکیاں تھیں، اسی لیے ان لڑکوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی آئی تھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے 2 دفعہ ابارشن ہو چکے ہیں، جب بھی میں امید سے ہوتی ہوں تو وہ آدمی میرا بچہ ضائع کروا دیتا ہے، اسی لیے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ رات جب گاہک آتا تو میری ہمت نہ ہوتی کہ میں اسے خوش کر سکوں، اسی لیے اس نے میری شکایت کر دی اور مالک نے آ کر ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا۔ اگر ہم گاہکوں کو خوش نہیں کریں گی تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر چاروں مالکنیں رونے لگی۔ وہ چاروں ہی چھوٹے غریب گھرانوں سے تھی اور انہیں محبت کے دھوکے میں پھنسا کر یہاں اس ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور مزید حیرانی کی بات تو میرے لیے یہ تھی کہ میں ان چاروں کو بہنیں سمجھ رہا تھا جبکہ وہ بہنیں بھی نہیں تھیں۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی کہ تم سے پہلے جتنے بھی نوکر آئے تھے کچھ ہی دنوں میں انہیں ہماری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور انہوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوکر ہم پر بری نظر رکھتے تھے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے مل کر انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب تم آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تم بہت سیدھے سادے اور شریف انسان ہو۔ تم نے کبھی نظر بھر کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس 1 مہینے میں تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ ہم چاروں بہنیں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہمیں تمہاری شرافت کا یقین تو ہم نے تم سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ان چاروں کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے گھنونے کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاروں کہنے لگیں کہ بنگلے کے باہر بہت سارے گارڈز ہیں، ہم کسی بھی طرح فرار نہیں ہو سکتے جب تک تم ہماری مدد نہ کرو۔ کچھ ایسا کرو کہ باری باری ہم چاروں کو یہاں سے فرار کروا دو۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی مدد کروں اور سچ تو یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مدد کروں گا۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ تھا اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ وقت مجھ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ظلم کرتا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پولیس کو فون کر کے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ اس آدمی کا بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے، پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے تو اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے۔ تمہیں کسی اور طرح سے ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر تھوڑا دماغ لگانے کے بعد میں نے بہت ساری چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تو میں نے کہا کہ سردی بہت ہے، اسی لیے بس آپ لوگوں کے لیے بھی چائے لے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ویسے بھی 1 مہینے میں میری ان سے کافی اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ ان سب نے چائے پی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد میں نے ان چاروں مالکنوں کو چپکے سے اس بنگلے سے نکال دیا اور خود بھی اپنے سامان کے ساتھ نکل گیا۔ ان چاروں کے پاس کافی سارے پیسے موجود تھے جس سے وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی تھیں۔ میں نے ان چاروں کو ان کے گاؤں جانے والی ٹرین میں صبح سویرے ہی بٹھا دیا اور خود بھی واپسی اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا۔ میرے پاس کافی پیسے تھے، میں نے سوچا کہ کچھ دن اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا اور پھر کسی دوسرے شہر جا کر نوکری کی تلاش کروں گا۔ مجھے امید تھی کہ ان لڑکیوں کے والدین انہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ ماں باپ کا ہی اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی ہر غلطی نہ صرف معاف کر سکتے ہیں بلکہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر انہیں دنیا کے سامنے سرخرو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی اچھی خاصی لگی لگائی نوکری پر لات ماری تھی کیونکہ میری نظر میں مظلوموں کو ظالم سے بچانا زیادہ ضروری تھا۔ میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا تھا اور ان چاروں لڑکیوں کی حفاظت کی تھی۔ آج میں اپنے اس عمل پر بہت خوش ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر جاؤں اور کوئی مجھے نوکری دے گا بھی یا نہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ میری یہ نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میری سب بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ محبت میں اندھے ہو کر کسی غیر مرد پر اعتبار کر کے اس طرح اپنے گھر کی دہلیز نہ پھلانگا کریں، کیونکہ اس طرح نہ صرف آپ کے ماں باپ رسوا ہوتے ہیں بلکہ آپ بھی ذلت کا شکار ہوتی ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور خود اپنی عزت کریں۔ اس طرح گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکیاں ساری زندگی ذلیل اور خوار ہوتی ہیں، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا آپ بھی میری اس بات سے متفق ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔